أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. آمنت بالله صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کا ہمارا درس قرآن شریف سورہ البقرہ شریف کی آیت نمبر 261 سے آیت نمبر 207 میں ہے، 7 تک ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہماری تربیت و اصلاح کے لیے 2 کرداروں کا ذکر کیا ہے، ایک منافقین کا کردار اور ایک اہل ایمان کا کردار۔ منافقین کا دنیا میں اللہ کے ساتھ اور اللہ کے بندوں کے ساتھ اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور اس کے مقابلے میں اہل ایمان کا اپنے رب کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ بطور مثال اخنس بن شریک کی بات ذکر کی گئی ہے، اور اس کا جو حکم ہے، دائرہ کار ہے، وہ عام ہے۔ ہر بندہ اپنے اس آئینے میں اپنی ذات کو دیکھ سکتا ہے، آیا کہ یہ بری عادات میرے اندر تو موجود نہیں ہیں جو اللہ رب العزت کی ناراضگی اور دوزخ میں جانے کا سبب بن سکتی ہیں۔ اور دوسری طرف حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال ذکر کی گئی ہے، اور ایک آئینہ ہمیں فراہم کر دیا گیا ہے کہ ہم دیکھیں کہ کیا ہمارے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمان برداری کا اسی طرح جذبہ پیدا ہوا ہے یا نہیں۔ اگر کوئی کمی نظر آئے تو اسے پورا کریں۔ فرمائے وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے مَن یُعْجِبُکَ، جو پسند آتی ہے تجھے قولہ، اس کی گفتگو فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے بارے میں، وَيُشْهِدُ اللَّهَ، اور وہ گواہ بناتا رہتا ہے اللہ کو، عَلَى مَا فِي قَلْبِ، اس پر جو اس کے دل میں ہے، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ سخت ترین دشمن ہے، یعنی حق کا دشمن ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب وہ حاکم بن جاتا ہے، سعى، تو پھر بھرپور کوشش کرتا ہے، فی الارض، کے زمین میں، لیفسد، وہ فساد برپا کر دے، فیہا، اس میں، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ، اور وہ تباہ کر دے کھیتوں کو، وَالنَّسْلَ، اور نسل انسانی کو، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور اللہ تعالیٰ فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ، اور جب کہا جائے اسے، اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اخذتہ، تو اکساتا ہے اسے، العزت، اس کا غرور، بالاسم، گناہ پر، فحسبہ جہنم، پس اس کے لیے جہنم کافی ہے، ولبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ومن الناس، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے، من یشری، جو بیچ ڈالتا ہے، نفسہ، اپنی عزیز جان کو، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ نہایت مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ اخنس بن شریک منافق، اس کا ذکر کیا گیا، اور پھر قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے کردار بیان کر دیا گیا کہ یہ منافقین کا کردار ہے، اس سے بچ کے رہنا ہے، اور منافقین کو بھی تنبیہ کی گئی کہ باز آ جاؤ ورنہ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگی۔ اب اس میں کافی ساری اخلاقی برائیوں کا ذکر آ گیا ہے۔
جو معاشرے کو تباہ و برباد کرنے والی ہیں، بندے کے اپنے ایمان کو تباہ و برباد کرنے والی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بننے والی ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا گیا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لوگوں میں وہ بھی ہے کہ آپ کو دنیاوی زندگی کے متعلق اس کی گفتگو پسند آتی ہے، یعنی وہ جب دنیا کی لین دین کی گرد و پیش کی باتیں کرتے ہیں تو بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں اور عقل مندی پر مبنی باتیں کرتے ہیں، اور بندہ محسوس کرتا ہے کہ یہ تو بڑا عقل مند اور سیانہ آدمی ہے، اس کی بات ماننی چاہیے۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ جو کچھ اس کے دل کے اندر ہے اسے پر وہ اللہ کو گواہ بھی بناتا رہتا ہے، قسمیں کھاتا رہتا ہے۔ اب زیادہ قسمیں کھانا، بات بات پہ قسم کھانا، یہ بندہ مومن کا شیوا نہیں ہے۔ قسم کی ایک ضرورت ہے قسم کھانے کی، کہ جب اپنی سچی بات ہے آپ کسی کو منوانا چاہ رہے ہیں، کسی کے سامنے سچ کا اظہار کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ مان ہی نہیں رہا، اسے یقین ہی نہیں آ رہا، وہ کہتا ہے کہ حلف دو گے تو مجھے یقین آئے گا۔ اگر تو کوئی لازمی چیز ہے، ضروری بات ہے، ضروری کہ اگر آپ حلف نہ دیں تو آپ کی عزت پامال ہو جائے، آپ کے مال کا نقصان ہو جائے، تو اس وقت تو ایک ضرورت بن جاتی ہے حلف دینے کی، قسم دینے کی۔ لیکن کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے بات بات پہ خود بھی قسمیں اٹھاتے رہتے ہیں، یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے منافقین کا یہ کردار ذکر کیا ہے، وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، جو کچھ اس کے دل کے اندر ہے وہ اس پہ اللہ کو گواہ بناتا رہتا ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ سخت ترین دشمن ہے، یعنی حق کا دشمن ہے، سخت جھگڑالو ہے، سخت جھگڑالو ہے، جھگڑا کرنے والا ہے، یعنی اندر سے کچھ ہے باہر سے کچھ ہے، باتیں کرنے پہ آئے گا بڑی میٹھی میٹھی، جب حق کسی جگہ پہ قائم ہونے لگے گا، حق کی بات آئے گی تو اس حق بات کا مخالف بن جائے گا، دشمن بن جائے گا۔ پھر فرمایا وَإِذَا تَوَلَّىٰ، جب وہ حاکم بن جاتا ہے۔ یہاں تولا کے قرآن مجید کا ترجمہ کرنے والوں نے، مفسرین نے دو معنی بیان کیے ہیں، ایک یہ کہ جب وہ حاکم بن جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ جب وہ پیٹ پھیر کے چلتا ہے۔ حاکم بن جائے اس سے مراد یہ کہ جب اسے کوئی ذمہ داری سونپی جائے، اپنے قبیلے کا سربراہ بن جائے، اپنے گاؤں کا گلی محلے کا سربراہ بن جائے، اپنے وطن کا ملک کا سربراہ بن جائے، تو پھر وہ فتنہ و فساد کرتے ہیں، فتنہ و فساد کا بذات سے وہ فتنہ و فساد برپا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی طبیعت کی شرارتیں کھل کے سامنے آ جاتی ہیں۔ جس طرح ہم اپنے گرد و پیش میں دیکھتے ہیں کتنے لوگ ہوتے ہیں جو قیادت کے متمنی ہوتے ہیں کہ ہم اپنے علاقے کے چیئرمین بن جائیں، محلے کے چیئرمین بن جائیں، اپنی یونیورسٹی کے چیئرمین بن جائیں، اپنے ضلع کے بن جائیں، وائس چیئرمین بن جائیں، وزیر بن جائیں، مشیر بن جائیں، سربراہ بن جائیں۔ تو جب انہیں بنا دیا جائے، بننے سے پہلے تو وہ لوگوں کے ترلے منتیں، پاؤں کو ہاتھ لگانا، گھٹنوں کو ہاتھ لگانا، پھر جھوٹے خواب، سہانے خواب دکھانا، نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں۔ لیکن جب بن جاتے ہیں تو پھر جو طوفان بدتمیزی برپا کرتے ہیں، الامان والحفیظ، کرپشن کا بازار سرگرم کرتے ہیں، فتنہ فساد کا بازار گرم کرتے ہیں، اور جو غلط کردار ہیں ان کا وہ ساتھ دیتے ہیں، اور غلط کاری کو روکنے کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ملک و ملت کے نقصانات ہوتے ہوتے ہیں، لیکن انہیں صرف اپنا عہدہ عزیز ہوتا ہے۔ تو اس سے ایک مطلب یہ ہے، اور یہ مطلب برحق ہے، وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، جب وہ حاکم بنا دیا جائے تو وہ بھرپور کوشش کرتا ہے کہ ملک میں فساد پھیلے۔ دوسرا مطلب یہ کہ آپ کے پاس تو جب بیٹھے ہوتا ہے تو بڑی پیاری پیاری اور میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے، لیکن جب واپس جاتا ہے، آپ سے اٹھ کے چلا جاتا ہے، تو جا کے فساد برپا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سر توڑ کوشش کرتا ہے فی الارض کی زمین میں، لیفسد فیہا، کہ وہاں فساد برپا کر دے، ویہلک الحرث والنسل، اور تباہ کر دے کھیتوں کو اور نسل انسانی کو۔ مطلب یہ کہ لوگوں کے نقصان کرے، لوگوں کے نقصان کرے، کھیتوں کو آگ لگا دی، کوئی اس طرح کا معاملہ کیا کہ فصل ہی نہ ہوگی، اور نسل انسانی کو تباہ کرنے کی۔ اب ہمارے ہاں یہ حکومتوں کے تحت ہی ہو رہا ہے نا، غذائیں کتنی غیر معیاری ہو گئی ہیں جس سے بیماریاں پھیل گئی ہیں، اور چھوٹے بچے پیدا ہوتے ہی بچے کن کن بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تباہی ہے نسل انسانی کے اندر۔ تو یہ حکمرانوں کی ہی سارے کرتوت ہیں برے، جس کی وجہ سے یہ معاملے ہو رہے ہیں۔
پھر فرمایا واللہ لا یحب الفساد، اللہ تعالیٰ فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتے۔ اللہ نے مخلوق بنائی ہے، یہ زمین کائنات اللہ نے بنائی ہے، تو اللہ کیسے چاہتے ہیں یہاں پہ فتنہ و فساد ہو۔ پھر آگے ایک اہم بات ذکر کی گئی ہے منافقین کی، اور آج ہم نے اپنے اندر بھی جھانکنا ہے کہ یہ بری بات کہیں ہمارے اندر تو نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ، جب کہا جائے اس سے اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ، تو اکساتا ہے اسے اس کا غرور۔ یہ عزت کا لفظ ہمارے اردو زبان پنجابی زبان میں مستعمل ہے۔ اسے اس کا غرور اکساتا ہے۔ جب بندہ کسی دوسرے کو بولے نا آپ نے میری عزت ہی نہیں کی، وہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ ہوں، تکبر کا اظہار ہوتا ہے۔ اخذتہ العزت، اسے اکساتا ہے اس کا غرور، بالاسم، گناہ۔ جب فتنہ پردازیوں پہ اور غلط کاریوں پہ اللہ کا خوف دلایا جائے کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو، اللہ سے ڈرو، تو اس کے نتنے پھول جاتے ہیں، رنگ سرخ ہو جاتا ہے، اور اس نصیحت کو اپنے ذاتی وقار اور شخصی عزت کا مسئلہ بنا دیتے ہیں۔ کوئی اس وقت اللہ کا خوف نظر نہیں آتا، دردناک عذاب جو آگے ملنے والا ہے اس کا احساس نہیں رہتا، اور وہ اپنی جھوٹی عزت اور جھوٹے وقار کے دفاع کے لیے میدان عمل میں آ جاتا ہے، غصہ کرتا ہے، تم کون ہوتے ہو مجھے نصیحت کرنے والے، تم کون ہوتے ہو مجھے ٹوکنے والے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا جب کہا جائے اللہ سے ڈرو تو اس کا غرور اسے گناہ پہ اکساتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سرد فرما رہے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں۔ فرمایا فحسبہ جہنم، اس کے لیے جہنم کافی ہے، ولبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ آج ہم نے دیکھنا ہے، اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ جو کردار اللہ نے بیان کیے ہیں کہیں ہمارے اندر تو نہیں ہے۔ اگر ہمارے اندر ہیں تو ہم نے فی الفور توبہ کرنی اور اپنے رویے کو، اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو بدلنا ہے اور اپنے رب کی بارگاہ میں جھکنا ہے۔ اب اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا ایک کردار ذکر کیا ہے کہ اہل ایمان، اس کے مقابلے میں اہل ایمان کیسے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے، مَن یشری، جو بیچ ڈالتا ہے، نفسہ، اپنی عزیز جان کو، ابتغاء، چاہنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے، مرضات اللہ، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، یعنی اسے اس کے نزدیک سب سے بڑا کمال اور سب سے بڑی دولت اس دنیا میں اللہ کی رضا ہے، اور اس کے لیے مال خرچ کرنا پڑے، وقت خرچ کرنا پڑے، جو کچھ بھی خرچ کرنا پڑے، حتیٰ کہ جان بھی دینی پڑے تو وہ جان دینے کے لیے تیار ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ یہی سب سے بڑا قیمتی سرمایہ ہے اس دنیا میں بندے کا۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، لوگوں میں وہ بھی ہے جو بیچ ڈالتا ہے اپنی جان عزیز اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ نہایت مہربان ہے اپنے بندوں۔ فرمایا جو ہماری طرف آتے ہیں اور ہمارے لیے کوشش کرتے ہیں، ہم تو اپنے بندوں پہ مہربان ہیں، ہم تو اپنے بندوں پہ شفقت کرنے والے ہیں، ہمارے دروازے تو ان کے لیے کھلے ہوتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت ہو رہی تھی، تو جب آپ ہجرت کے لیے مکہ مکرمہ سے نکلے تو کفار نے آپ کا پیچھا کیا، آپ کو پکڑنا چاہا۔ آپ نے اپنے تیر نکالے، فرمایا پہلے تو میں تمہیں ان تیروں سے ایک ایک کر کے وصلے جہنم کروں گا، جب تیر ختم ہو گئے تو پھر میں اپنی تلوار کے ساتھ تمہارے ساتھ جنگ کروں گا۔ البتہ اگر تمہیں دولت کی ضرورت ہے نا، فلاں جگہ پہ جاؤ، وہاں میں نے دولت دفن کی ہوئی ہے، وہ لے لو اور میرا پیچھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو اپنے محبوب کے پاس۔ وہ مان گئے کہ ٹھیک ہے تو چلا جا، دولت جانے اور ہم جانے۔ اب حضرت صہیب رومی بظاہر اپنی دنیا کے مال کی کل جمع پونجی کفار اور مشرکین کے حوالے کر کے خالی ہاتھ مدینہ طیبہ کی طرف جا رہے۔ اب ان کے لیے یہی چیلنج تھا نا، یا ہجرت نہ کریں، یعنی دارالایمان مدینہ طیبہ کی طرف نہ جائیں، یا مال ہمیں دے دیں۔ حضرت صہیب رومی نے سرکار کی ذات پہ مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت پہ اپنے مال کو ترجیح نہیں دی، مال سارا ان کے حوالے کر دیا، خود خالی ہاتھ مدینہ طیبہ چلے گئے، مال کو ترجیح نہیں دی، مال ان کے حوالے کر دیا، خدا کا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اب ظاہری طور پر تو ایسے نظر آتا ہے کہ انہوں نے یہ گھاٹے کا سودا کیا ہے، لیکن یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے، یہ اللہ کی رضا کا سودا ہے۔
یہ سرکار کی بارگاہ میں حاضری کا وقت ہے. جب وہاں پہ پہنچے نا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صہیب آج جو تو نے نفع کمایا اس سے پہلے کبھی بھی تجھے یہ نفع حاصل نہیں ہوا تھا، آج سب سے بڑا نفع لے کے آئے ہو. تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اب یہ ایک ایمانیات کا کردار ہمارے سامنے آ گیا. یہ جذبہ اور ولولہ ہم نے اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہم نے محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، جو چیز بھی خرچ کرنا پڑے حتیٰ کہ جان تک دینا پڑے تو دینے کے لیے ہم نے تیار کرنا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.